اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے ہیں کہ آج 25 جولائی 2020 عیسوی اور ہم غزل گوئی کے کھول میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غزل گوئی ہی ہے، اور غزل گوئی میں آج ہم جس ہستی کی شاعری کا تذکرہ کریں گے وہ ہے ہمدم کشمیری۔ جی ہاں بچوں، ہمدم کشمیری کی جو پہلی غزل ہے وہ ہم نے اختتام کو پہنچائی ہے۔ اب ہمدم کشمیری کی دوسری غزل کا آغاز آج کریں گے۔ تو جہاں تک ہمدم کشمیری کی دوسری غزل کا تعلق ہے تو پوری غزل میں یہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو حالات کا رونا رویا گیا ہے۔ جی ہاں بچوں، پہلا شعر اس طرح ہے: ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ شاعر نے یہاں پہ موسم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جب حالات الٹے ہو جاتے ہیں تو زندگی کے اندر جو خوشیاں ہوتی ہے وہ ایک ایک کر کے چلی جاتی ہیں۔ دراصل شاعر نے یہاں پہ موسم زندگی کے اندر نہ ہونے کا مطلب یہ سمجھایا ہے کہ میری زندگی میں اب خوشیوں کی بہار نہیں رہی ہے۔ تو اسی انداز سے شاعر اپنی زندگی کی اداسی اور ویرانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں اب کوئی بھی دلچسپ موسم موجود نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے کوئی بھی دلکش منظر موجود نہیں ہے۔ یعنی جو خوشیاں، جو بہاریں میری زندگی کے اندر تھیں، حالات نے اتنا ستایا ہے، حالات کی وجہ سے یہ خوشیاں، یہ بہاریں ساری لٹ گئیں۔ خوشیوں اور امنگوں سے محروم زندگی کی ویرانی کو شاعر نے منفرد انداز میں بیان کیا ہے۔ تو دوسرا شعر اس طرح ہے: میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ جی ہاں بچوں، اس دوسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں چاروں طرف سے پرچھائیوں سے گھرا ہوا تھا۔ پرچھائیاں، خوف و ہراس کی بات یہاں پہ شاعر نے کی ہے کہ جب میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا تھا تو ماحول میں صرف خوف و دہشت ہی دیکھتا تھا، ظلم و ستم ہی دیکھتا تھا۔ تو اسی اعتبار سے شاعر نے کہا کہ میں چاروں طرف سے جب نظریں دوڑاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں پرچھائیوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ خوف، ظلم و ستم اور جبر کی پرچھائیاں تھیں، میں انہیں دور بھگانا چاہتا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ان ظلم و ستم اور ان خوف و ہراس کو دور بھگانا چاہتا تھا، لیکن میرے ہاتھوں میں انہیں مارنے کے لیے کوئی پتھر نہیں تھا۔ یعنی میں بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہا تھا۔ حالانکہ میری بہادری اور میری ہمت مجھ سے کہتی تھی کہ آپ ان کو دور بھگاؤ اور اپنے لیے راستہ ہموار کرو، لیکن میں بے بس اس لیے تھا کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا، میں بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہا تھا۔ شاعر انسان کی بے بسی کا اظہار بڑے لطیف پیرائے میں کرتے ہیں۔ گویا شاعر نے یہاں پہ جو انسان کی بے بسی کا اظہار بڑے لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ یعنی خوف اور خطرے کے عالم میں انسان بے بس ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی اس کے پاس کوئی تدبیر ہی نہیں رہتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں تیسرے شعر پہ۔ شاعر کا تیسرا شعر: خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا۔ پیارے بچوں، ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی تڑپ اور امنگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیں، خوابوں کو حقیقت کا جامہ پہنا سکیں۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ اب تو حقیقت میں بھی خواب کی جیسی صورتحال ہے۔ خواب میں ایسا ہو سکتا ہے
کہ کسی ایسی چیز کو انسان چھو کر محسوس کرے جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ خواب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی چیز کو انسان چھو کر محسوس کرے جس کا کوئی وجود نہ ہو، لیکن اب تو حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وجود ہے جو میرے دکھوں اور مصیبتوں کا مداوع کرے گا، لیکن محض ایک احساس ہے۔ اصل میں شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ حقیقی زندگی میں جب نظر ڈالی جاتی ہے تو انسان کو یہ چاہت ہوتی ہے، انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی ایسا وجود ہے کہ جو میرے دکھوں اور میری مصیبتوں کا مداوع کرے، لیکن یہ بھی محض ایک گمان ہے، محض ایک احساس ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی موجود نہیں ہے جو سچ مچ میرے دکھوں کا علاج کرے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی میں اتنے دکھ ہیں، اتنے کرب ہیں، اتنے گھاؤ اور اتنے زخم ہیں، اب میرے ان زخموں کی بھرپائی، میری ان زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں ہے جو ان کو سہلا سکے۔ بچوں، اس غزل کا جو چوتھا شعر ہے، چوتھا شعر اس طرح ہے: چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ اس شعر میں بھی شاعر عصری کرب کی ترجمانی واضح انداز میں کرتے ہیں، یعنی زمانے کے ستم کو شاعر ایک پرزور انداز میں پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چاند نکلا تھا لیکن چھت پر چاندنی اور چاند کا لطف اٹھانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ چھت پر چاندنی کا مزہ تو جب اٹھایا جاتا تھا جب شہر میں امن و سکون تھا، یعنی روشنی کا اور اچھائیوں کا تب مزہ ہوتا ہے جب شہر میں امن ہو، شہر میں سکون ہو۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں جب اپنے شہر کے اندر دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کے اندر خوف و ہراس کا ماحول ہے، میرے شہر کے اندر درد و کرب کا ماحول ہے، اور اس درد و کرب اور خوف و ہراس کی وجہ سے یہاں پہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر چاندنی کا لطف اٹھا سکیں۔ لیکن اب تو شہر پر نہ جانے کیا جادو چھا گیا ہے کہ زندگی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اصلی زندگی کے جو آثار ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب خوف و ہراس کی وجہ سے چاند نکلنے پر کوئی چھت پر آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ حالات نے اس طرح دبا دیا ہے انسانوں کو کہ اب کوئی اس چاندنی کا لطف اٹھانے کے لیے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ حالات کا صدمہ ہے۔ پیارے بچوں، اس غزل کا آخری شعر، جس کو ہم مقطع بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں: ایک صدا گونجی مقام دیر تک، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ پیارے بچوں، آخری شعر میں شاعر نے پھر عصری کرب سے بھرپور اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مکان میں دیر تک کوئی چیختا رہا، چلاتا رہا، بظاہر تو دروازے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، چیخنے والا اور چلانے والا بظاہر کوئی موجود ہی نہیں تھا، لیکن جب پوری طرح سے حالات کو سامنے لایا جاتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر ایک روح کے اندر یہاں پہ درد و کرب چھایا ہوا ہے، ہر روح کے اندر کانٹے چبھ گئے ہیں، تو اسی وجہ سے ہر روح سے یہاں پہ چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ شعر بلکہ یہ پوری غزل جو ہے کشمیر کے حالات کی ترجمانی کرتی ہے۔ کہتا ہے شاید دروازے پر کوئی موجود نہ ہونے
پر بھی گھر کے اندر چیخیں گونج رہی تھیں۔ یعنی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر یہاں پہ ظاہری انداز میں، ظاہری شکل میں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن حالات کی خرابی کی باعث یہاں پہ چاروں طرف سے دیکھا جاتا تھا چیخیں اور چلانے کی جو آوازیں تھیں وہ زور زور سے جاری و ساری تھیں۔ تو بچوں، آج کی اس کلاس کو یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ اپنی کلاس کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔